الذین تتوفاہم الملائکہ، جنتی وہ لوگ ہیں جب ان کی روح قبض کریں گے فرشتے، طیبین، اچھے حال میں، حال کونہم طیبین، درا حالی کہ وہ بہت صاف ستھرے ہوں گے. نشان مرد مومن بات گویم، چمر گایت تبسم بر لبیوس. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں علماء موجود تھے، اور کوئی ایسے آثار نہیں تھے کہ حضرت کا وصال ہو رہے، بیمار تھے. اچانک امام ابو یوسف نے کہا بات سنو، 10ویں تاریخ کو صرف جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے، اور 11ویں تاریخ کو تینوں شیاطین کی، اور 12ویں کو بھی تینوں شیاطین کی، اور بہتر یہ ہے کہ 13ویں کو ٹھہرے، 13ویں تاریخ کو بھی تینوں شیاطین کی رمی کر لیں. تو علماء جب وہاں سے اٹھ کے باہر نکلے تو آپس میں کہنے لگے کہ حضرت خوب ہے، صحت بحال ہے، مشکل ترین مسئلہ مناسک میں رمی کا ہے. وہ بیان کر رہا ہے فما برہوا حتی سمعوا رنۃ البکا. ابھی وہ لوگ باہر کھڑے تھے کہ گھر سے رونے کی آواز آئی کہ وصال ہو گیا. تو اصل بات یہ تھی کہ حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ روح نکل رہی ہے اور شیطان حملہ کر رہا ہے، تو شیطان کی رمی کا مسئلہ شروع کیا فقی ہونے کی وجہ سے. کیونکہ بوقت احتضار سب سے خطرناک مسئلہ یہ ہوتا ہے، جتنا بڑا عالم ہو، جتنا مقدس ہوگا، اتنا بڑا شیطان آ جاتا ہے، قسم قسم کی پریشانیوں میں ڈالتا ہے. تو امام ابو یوسف نے رمی الجمرات کا درس شروع کر دیا یکدم. اور حدیث میں ہے کہ جب جمرے رمی ہوتے ہیں تو شیطان زخمی ہو جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جزیرے سے نکل جاتا ہے. طیبین، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جب ان کی روح قبض کرنے فرشتے آتے ہیں، یہ بڑے خوب خوش و خرم ہوتے ہیں، خوش و خرم. حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں طلباء گئے عیادت کے لیے. نوکرانی نے جا کے اندر پتہ کیا حضرت دیوبند کے طلباء ہیں، کہاں ہیں، پردہ کرو. حضرت لیٹے ہوئے تھے نیم دراز، منشی بیٹھا ہوا تھا، خاتم النبیین رسالہ لکھوا رہے تھے. فرقال ہو جاتے تھے بالکل. پھر جب ہوش میں آتے کہ آگے لکھو، آگے لکھو. یہ نہیں کہ پیچھے کیا لکھوایا ہے، آگے لکھو. 2-4 جملے آدھا صفحہ لکھوایا، پھر دیکھا تو شاہ صاحب بے ہوش. حضرت دیوبند کے طلباء ہیں عیادت کے لیے. حضرت نے فرمایا میرے لیے دعا کرو. میں بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. ایک بات یاد رکھنا کہ علم میں مشغول ہونا عیادت سے بھی بڑھ کر عبادت ہے. تم جو وہاں بیٹھ کے مطالعہ اور تکرار کرتے ہو، فرمایا اس سے مجھے بڑی راحت ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے. اور تم وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ کے لیے مضبوط طالب علم رہو گے. سب نے کہا حضرت. یہ طلباء باہر نکلے اور پیچھے سے خبر آئی کہ وصال ہو گئے. تتوفاہم الملائکہ طیبین، روح ان کی قبض ہوتی ہے لیکن خوب خوش و خرم ہوتی. یقولون سلام علیکم، فرشتے ان سے کہتے ہیں السلام علیکم. اتنے بڑے ہستیاں، ایسے مقدس افراد کہ ملائک ان کو سلام پیش کرتے ہیں. حضرت سلام عرض کرتا ہوں، حکم الہی ہے، روح لینا چاہتا ہوں. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت بسبب تمہارے اعمال کے. اللہ ایسے نیک اور پسندیدہ اعمال نصیب فرمائے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ آ جائے ان منکرین کے پاس فرشتے. او یاتی امر ربک، یا آئے فیصلہ تیرے رب کا. جب فرشتے آئیں گے یا فیصلہ ہوگا تو یہ منکرین تو غرق ہو جائیں گے. کذالک فعل الذین من قبلہم، ان کی طرف فعل کر چکے ہیں ان کے اگلے. وما ظلمہم اللہ، ان کا اللہ نے کچھ نہیں، اللہ نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ظالم تھے. فاصابہم سیئات ما عملوا، پس پہنچ گئے ان کو پس پہنچ گیا ان کو برے اعمال کا انجام، وہ جو انہوں نے عمل کیا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا ان کو وہ جس کا وہ استہزاء کرتے تھے، جس عذاب اور جس پیغمبر کی باتوں کا استہزاء کرتے تھے.
اس نے گھیر لیا. یعنی استہزاء بالآیات اول کفر ہے، ثانیاً سوئی انجام کا باعث ہے. وقال الذین اشرکوا، کہا ان لوگوں نے، کہتے ہیں وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم پوجا کرتے اس کے سوا کسی اور کی، نحن ہم ولا آباؤنا، نہ ہمارے بڑے. کتنا بڑا مغالطہ ہے کہ ہمارے یہ شرک، یہ مندر، اس پر خدا خوش ہے تب تو موجود ہے. ولا حرمنا من دونہ من شیء، نہ حرام کرتے اس کے سوا کچھ. کذالک فعل الذین من قبلہم، اس طرح کر چکے ہیں ان کے اگلے. فعل الرسل الا البلاغ المبین، نہیں ہے پیغمبروں کے ذمہ مگر پہنچانا واضح. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، دلیل نقلی، یقیناً ہم نے بھیجا تھا ہر امت میں پیغمبر. ان اعبدوا اللہ، پیغمبر کے آنے کا مقصد کیا؟ ان اعبدوا اللہ. آدم علیہ السلام ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو. نوح علیہ السلام ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو. صالح علیہ السلام ان اعبدوا اللہ. ہود علیہ السلام ان اعبدوا اللہ. ابراہیم علیہ السلام ان اعبدوا اللہ. یعقوب علیہ السلام ان اعبدوا اللہ. موسیٰ علیہ السلام ان اعبدوا اللہ. عیسیٰ علیہ السلام ان اعبدوا اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اعبدوا اللہ. وہ ایک ہی تو بات ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. واجتنبوا الطاغوت، اور بچو شیطانوں سے، اس کے سوا جتنی عبادت ہے وہ سب شیطان کی. فمنہم من ھدی اللہ، پس انہی میں سے بعض وہ ہے جن کو اللہ نے مضبوطی دی. ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور ان میں بعض وہ جس پر ثابت ہو گئی گمراہی. جو حق پر رہے من ھدی اللہ، جو حق سے ہٹ گئے حقت علیہ الضلالہ. فسیروا فی الارض، پس چلو زمین میں. فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے رہا انجام جھٹلانے والوں کا. ان تحرص علی ھداھم، اگر آپ چاہیں بھی ان کی ہدایت کہ یہ مشرکین سیدھے ہو جائے. فإن اللہ لا یہدی من یضل، بس اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کو جس کو بھٹکائے. وما لہم من ناصرین، ان کے مددگار نہیں ہوں گے. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، قسمیں کھائی اللہ کی مضبوط سی قسمیں. لا یبعث اللہ من یموت، کوئی نہیں اٹھائے گا اللہ جو مر چکے ہیں. واہ کیسی غلط بات کہی. بلا وعدن علیہ حقا، وہی تو وعدہ ہے اس کے ذمہ پکا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے. اس کی علت لیبین لهم الذی یختلفون فیہ، تاکہ بیان کر دے ان کے لیے جس میں اختلاف کر رہے ہیں. ولیعلم الذین کفروا، اور تاکہ جان لے کافر لوگ انہم کانوا کاذبین، کہ بے شک یہ جھوٹ بولتے تھے. ہمارے لیے دوبارہ اٹھانا کیا مشکل. انما قولنا لشیء اذا اردناہ، ہمارا تو کہنا ہی ہوتا ہے کسی چیز کو جب ہم چاہیں گے. ان نقول لہ، کہ ہم کہے اسے کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. اور علماء متکلمین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کن کہنے کی بھی حاجت نہیں، اس کا ارادہ کافی ہے. یہ تو سمجھانے کے لیے ہے.